بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یحلفون لکم لترضوا عنہم وَإِن تَرَضَوْا عَنْهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے قسموں پر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ہرگز ایسے برے کام کرنے والوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تفسیر صافی میں اور تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے خدا کی خوشی کو طلب کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ خود بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ آیت نمبر 95 اور 96 کو ملا کر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ منافقوں کی قسمیں کھانے کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان ان پر طعنے نہ کسیں کہ وہ میدان جنگ کے لیے نکلنے کی ہمت نہ کر سکے تھے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان سے خوش ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ وہ ہمارے واقعی دوست ہیں۔ خدا نے پہلی بات کا جواب تو یہ دیا کہ تم ان لوگوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دو، یعنی ان پر طعنے نہ کسو اور انہیں چھوڑ دو، ان سے بے پرواہی اختیار کرو، کیونکہ خدا کی مصلحت یہی ہے کہ منافق اسلام کے دامن میں پناہ لیے رہیں، ظاہر اسلام قبول کیے رہیں، تاکہ فتنہ و فساد، قتل و غارت گری رکی رہے، تاکہ ان کی اولاد میں شاید سیدھے راستے پر آ جائیں۔ البتہ منافقوں کا دوسرا مقصد پورا نہ ہونے دو، یعنی ان سے دلی طور پر راضی نہ ہونا، کیونکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو بھی خدا ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے مولانا علی نقی صاحب نے۔ منافقوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں گے تو ہم اعلان بغاوت کر کے ان کے اہل و عیال کو مدینے سے نکال دیں گے۔ چنانچہ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس سفر کا انجام جنگ نہیں ہے، لہٰذا علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر جائیے تاکہ منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب منافقوں نے دیکھا کہ ہماری تجویز ناکام ہو گئی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی علیہ السلام کا ہم رکاب ہونا بار خاطر تھا، لہٰذا ان کو ساتھ لے جانا گوارا نہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام کو جب خبر یہ پہنچی تو آپ بھی روانہ ہو گئے اور لشکر اسلام سے جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام، میں نے تمہیں مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑا تھا، پھر تمہارے آنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کی طعنہ زنی سے تنگ آ کر آمادہ سفر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ پر جب حضرت علیہ السلام نے واپس مراجعت فرمائی، لیکن منافقین کو جب حضرت علیہ السلام کی واپسی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کی تجویز کی اور راستے میں کنواں کھود کر اوپر خس و خاشاک ڈال دیے تاکہ جب آپ علیہ السلام اس میں گر جائیں تو اوپر سے سنگ باری کر کے ان کو قتل کر دیے جائے۔ چنانچہ جب حضرت علیہ السلام کا گھوڑا اس مقام پر پہنچا تو آگے نہ بڑھا اور اپنی زبان بے زبانی سے اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑے کو دعا دی اور حکم فرمایا، اے وفادار، بے فکر ہو کر چلے چلو، خدا ہمارا محافظ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس جگہ کو مضبوط کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام کا گھوڑا اس کنویں کے اوپر سے بحفاظت گزر گیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھی بھی گزر گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کنویں کے منہ سے خس و خاشاک ہٹانے کا حکم دیا تاکہ منافقین کا مکر ظاہر ہو جائے۔ صحابہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح منافقوں نے میرے قتل کی تجویز کی تھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے والے بعض منافقین
واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی تجویز کریں گے، لیکن خدا ان کو بھی منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔